بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈا کے علاقہ بھلیسہ کے نامور دینی تربیتی دعوتی اصلاحی ادارہ جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات کے سالانہ اجلاس اور ردا پوشی کے سلسلے میں۔ میں ہوں مرتضیٰ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹائمز یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عزرائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات بھلیسہ ضلع ڈوڈا جموں و کشمیر کا ایک دینی تربیتی دعوتی اصلاحی ادارہ ہے جو خالصتاً مستورات کے لیے دینی تعلیمی ادارہ ہے، جو عرصہ 7 سال سے علاقہ بھلیسہ میں دینی خدمات انجام دے رہا ہے اور ہر سال اس ادارے سے طالبات عالمہ فاضلہ کورس مکمل کر کے اس علاقے اور علاقے سے باہر دینی خدمات انجام دیتی ہیں۔ مورخہ 27 مارچ 2022 کو اس ادارے میں سالانہ اجلاس اور ردائے پوشی کا انعقاد ہوا، جس میں 10 طالبات کو ان کی تعلیم کی تکمیل کے موقع پر ردائے فاطمہ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ان طالبات نے بخاری شریف کا آخری سبق پڑھا، اجازت حدیث سے نوازا گیا۔ جامعہ غنیۃ العلوم کے شیخ الحدیث مفتی شبیر احمد صاحب نے درس ختم بخاری کے فرائض انجام دیے۔ اجلاس میں علاقہ بھلیسہ کے ذی شعور افراد، علمی و سماجی و سیاسی شخصیات کے علاوہ طالبات کے والدین عزیز و اقارب، عوام کی ایک بڑی تعداد، علماء کرام، حفاظ کرام، مختلف اسکولوں کالجز کے اساتذہ، مستورات و طالبات کے علاوہ بچوں نے بھی شرکت کی اور اجلاس میں علماء کرام، عوامی نمائندوں کے تقاریر سے عوام محظوظ ہوئی۔ طالبات کی طرف سے پیش کیے گئے پروگرامز تلاوت، نعتیہ کلام، تقاریر اور ترانے پیش کیے گئے جنہیں عوام الناس نے پسند کیا۔ طالبات کو گراں قدر انعامات اور داد و تحسین سے نوازا گیا۔ پروگرام 2 نشستوں پر مشتمل تھا۔ پہلی نشست کی صدارت کے فرائض امام جامع مسجد چنگا بھلیسہ محترم الحاج غلام حسین وانی صاحب نے انجام دیے اور دوسری نشست کے صدارت کے فرائض مدرسہ اسرار العلوم کے صدر مدرس حضرت مولانا شوکت علی قاسمی صاحب نے انجام دیے۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز قرآن حکیم کی تلاوت سے ہوا۔ جامعہ کی ایک طالبہ نے خوبصورت لہجے میں قرآن حکیم کی تلاوت سے جلسے کی شروعات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت۔ نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ نبی کے شہر میں جاؤں، سکون قلب میں پاؤں، نبی کے شہر میں جاؤں، سکون قلب میں پاؤں۔ طالبات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام پڑھا اور
عوام الناس سے داد و تحسین وصول کی۔ تیری حمد خدایا محال ہے، کچھ کیسا کو زباں سے میری کیا مجال ہے، واحد ہے لم یلد ہے خود اپنی مثال ہے، جس کا جواب ہو نہ سکے ہو، نبی کے شہر میں جاؤں، سکون قلب میں پاؤں، نبی کے شہر میں جاؤں، سکون قلب میں پاؤں، نہ واپس مڑی کے میں آؤں، سکون قلب، نبی کا نام لکھتی ہوں تو آب در سے لکھتی ہوں، دیوانہ ان کی کہلاؤں، دیوانہ ان کی کہلاؤں، سکون قلب میں پاؤں، ضیا صرف نہ آگے مدینہ میں بدلو، کفر نہ محبت گا کرینہ میں بدلو، کفر نہ محبت گا کرینہ میں بدلو، سیرت گا ایسا پیمانہ تے صدقے، خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح گئی قرار ہے نماز، شیطان کی بات سے بہت دور ہے نماز، دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دے۔ جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات کی طالبات نے مختلف ملی ترانے، ادارے سے متعلق ترانے اور الوداعی ترانے پیش کیے جن سے سامعین محظوظ ہوئے۔ زمانہ مسکرایا ہے، میرے مہمان آئے پھینکے، عالم کی فضا میں مہکے گے، یہ مدرسہ تعمیر ملت چمکا ہے چمکتا جائے گا، تعلیم
طالبات نے مختلف موضوعات پر تقاریر کی، جن میں توحید و رسالت، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و امہات المؤمنین، سیرت صحابہ و صحابیات، تعلیم و تربیت، حقوق والدین، اسلام میں عورتوں کے حقوق، اہمیت پردہ، اصلاح معاشرہ، پابندی صوم و صلاۃ و دیگر موضوعات پر تقاریر کی، جنہیں عوام الناس نے پسند کیا۔ اگر کوئی والدین اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کرے اور ان کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں ان سے مواخذہ لیا جائے گا۔ جس طرح والد اولاد کی نافرمانی قابل مواخذ ہے، اسی طرح والدین کی کوتاہی قابل مواخذ ہوگی۔ والدین کا بچے کا والدین پر سب سے پہلا یہ حق ہے کہ جب بچے پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے ان کے کان میں اذان کی کلمات کہے جائیں، ان کے دائی کان میں اذان کی کلمات کہے جائیں، ان کے بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہے جائیں، تاکہ بچہ بچپن سے ہی ایمان سے آراستہ ہو جائے اور ایمان کا نور اس کے دل میں اتر جائے۔ الصلاۃ والسلام قال هل معك قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسلوا إليه قال نعم فلما فتح لنا السماء الدنيا فإذا رجل قائد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح والابن الصالح فقلت لجبرائيل عليه الصلاة والسلام من هذا قال هذا آدم عليه الصلاة والسلام۔ اسلامی پر روزہ فرض کیا ہے اور بخاری اور مسلم کی ایک صحیح حدیث پڑھی ہے جس میں امام کے ساتھ روزہ رکھنا اور رمضان کے ببرکت راتوں اور دنوں میں عبادت کرنا، شب قدر جیسے خیر والی برکت تلاش و جستجو مشغول ہونے کا ثواب بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گزشتے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایک صاحب ایمان شخص کے لیے یہی کافی ہے کہ روزے کی فرضیت معلوم ہو گئی۔ رات کو پتہ نہیں آج آخری اندھیرا ہے، کائنات کو پتہ نہیں آج آخری دن ہے۔ پرندے گھونسلوں سے نکلیں گے، جانور اپنے گھروں سے نکلیں گے، کیڑے اپنے بلوں سے نکلیں گے، کوئی وردی پہن رہا ہوگا، کسی کی پہنائی جا چکی ہوگی، کسی کا ناشتہ تیار ہو رہا ہوگا، کوئی عورت میک اپ کر رہی ہوگی، کوئی عورت آئینہ دیکھ رہی ہوگی، دکاندار دکانداری کر رہے ہوں گے، کوئی کپڑا ناپ رہا ہوگا، کوئی شخص اپنے جیب سے پیسے نکال رہا ہوگا، اسی دھن میں ہر چیز اپنے شباب پر ہوگی۔ میری تو عنوان ہے نماز۔ نماز یہ چاہا جا رہی ہے کہ زندگی صفت و صلات پر آ جائے، یعنی نماز میں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہیں ویسے ہی نماز کے باہر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے والے بن جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ إنها تذهب النفوس الخبيثة إقامتها إقام الدين وهدمها هدم الدين يا إخوتي لها جسيمة فوائد كثيرة ناهيك بأهميتها أن الصوم واحد والزكاة واحد والحج واحد وعقيدة التوحيد واحد لكن الصلاة متعددة لكل وقت لكل حال هذه لكن الصلاة متعددة لكل وقت لكل حال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا
को मोहब्बत के हम जाम पिला देंगे, दुनिया के अंधेरों में हम शम्मा जला देंगे। इजलास में इलाके के मुक़्तदिर उलमा और बाहर से तशरीफ़ लाने वाले उलमाए किराम ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तकारीर की, जिनसे अवामुन्नास, तलबा, तालिबात महजूज़ हुए। ये दुनिया कुछ नहीं है, ये धोखा है, ये चंद रोजा है, आखिरकार ये दुनिया छोड़नी है। जवानों, अपनी जवानियों पे तरस खाओ। मेरी माँ और बहनों, जरा सोचो, जब रब की अदालत लगेगी, जब फैसला हो जाएगा, जहाँ जहन्नम की आग होगी, उस आग के अंदर जब लटकाया जाएगा, उस वक्त क्या हालत होगी। जब कब्र में डाला जाएगा, कब्र के कीड़े होंगे, वहां के सांप और बिच्छू होंगे, वो इस जिस्म को जब काटेंगे, वो जब इस गोश्त को नोचेंगे, जिस जिस्म पे आज बड़ा नाज है, जिस जिस्म को हमने संवारा, जिस जो बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं और जो तालीम का एक मुंतखब निसाब पढ़ने के बाद यहाँ से फारिग हो रही हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और जो लोग यहाँ पर वक्तन फवक्तन इस इदारे के प्रोग्रामों में शरीक होते हैं, या आज हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कुरानी तालीमात को सही तरीके से समझें, उन पर अमल करने की फिक्र और कोशिश करें। वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रसूल, कुरान पाक में सिर्फ रस्म और रिवाज के तौर पर पढ़ा जाएगा। मसाजिदुहुम आमिरा वहिया खराबुम मिनल हुदा, मस्जिदें बहुत तामीर होंगी, आलीशान होंगी, खूबसूरत होंगी, वहिया खराबुम मिनल हुदा, लेकिन हिदायत वाले जो रास्ते हैं, नमाज का पढ़ना, मस्जिद को पढ़ना और उसको आबाद रखना, इससे मस्जिदें खाली हैं। इलाके के मारूफ स्कॉलर्स ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपने ख़यालात से अवाम, तलबा, तालिबात को रोशनास कराया। हमारे लिए बड़ी इफ्तिखार की बात है, और दाईं जानिब हमारी ख़वातीन हैं। यह इस्लाम की उस तालीम का शाखसाना है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। फलिल्लाहिल हम्द। इस कायनात में अल्लाह तबारक तआला ने इख्तिलाफ रखा है। एक बेरंग चीज से रंगदार चीज का पैदा करना अल्लाह तबारक तआला का तुर्रा इम्तियाज है। क्या हम गौर नहीं करते? जमीन जिसका कोई रंग नहीं है, अल्लाह तबारक तआला इससे मुख्तलिफ किस्म के तरकारियां, सब्जियां, फल फ्रूट और मुख्तलिफ किस्म की चीजें निकालते हैं। हमारी बच्चियां मदारिस के अंदर हैं, इनके लिए भी निसाबी तालीम का थोड़ा बहुत कहीं ना 2-2.5 घंटे का इंतजाम होना चाहिए था। हमारी बच्ची जो है या हमारा बच्चा जो है, सिर्फ एक साइड जो हम कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। यहाँ वक्त की जरूरत है। आज मैं ये बिल्कुल खुल के कहूँगा कि अगर हमारा बच्चा जो एक स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर न सिर्फ उसको हमने जो निसाबी तालीम है उसकी तरफ राग़िब करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, बल्कि उससे ज़्यादा यही हमें उसके इलाका बलेसा के मारूफ व मशहूर शायर रियाज मुसीब खान साहब ने खूबसूरत नज़्म पेश की, जिसे अवामुन्नास ने पसंद किया। बेटी के लहू में है नस्लों का लहू शामिल, बेटी के लहू में है नस्लों का लहू शामिल, बेटी को मिटा कर नस्लों को मिटाना है। नाते सरवर कायनात पेश की मोहम्मद अली ने। जान है मदीने में हश्र में भी कहते हैं, जान है मदीने में कौन सी जगह
جن طالبات نے اس ادارے سے اس سال عالمہ فاضلہ کورس مکمل کیا ان کے نام اس طرح ہیں۔ ہونی ہے ان میں سے شازیہ بنت برکت علی راتھر چنگا بالا، یہ ان کے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے اس کورس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ سفینہ بنت محمد شفیع بھٹیاس سے ہیں، مبینہ بنت محمد فاروق یہ بانجوا ناگنی سے ہیں، شائستہ بنت منظور احمد چنگا بالا، رافیہ بنت عبدالرشید چالر، یاسمینہ بنت نور محمد چالر، رابعہ بنت علی محمد ہرگا چالر، آفرینہ بنت عبدالقیوم چنیا سے ہیں، آبرو بنت محمد فاروق بھرتی سے ہیں، رقیہ بنت بشیر احمد وانی موئی سے ہیں۔ یہ 10 طالبات ہیں جنہوں نے عالمہ کورس کیا ہے۔ جامعہ غنیۃ العلوم کے شیخ الحدیث مولانا شبیر احمد صاحب نے طالبات کو آخری درس پڑھایا اور انہیں اجازت حدیث مرحمت فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے احادیث کی فضیلت پر بھی روشنی ڈالی۔ حکیم الامت علیہ رحمہ فرماتے کہ جنت کے اندر جہاں جنتیوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا، سب سے بڑی نعمت حاصل ہوگی اللہ کا دیدار، اللہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے۔ ساتھ کے اندر کیا ہوگا؟ ساتھ کے اندر اللہ رب العزت چیزوں کی حقیقت کھول دیں گے کہ بھئی یہ سبحان اللہ، یہ اللہ کو اتنا پیارا کیوں ہے؟ یہاں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت کے دن جنت کے اندر ہم پہنچیں گے، وہاں یہ کھل جائے گا کہ اللہ کو اتنا پیارا کیوں تھا، یہ الحمدللہ اللہ کو اتنا پیارا کیوں ہے، کہ جنت کے اندر ان چیزوں کی حقیقت کھل جائے گی۔ تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے کے جو رحمان کو بڑے پیارے تھے، خفیفتان علی اللسان۔ اب جب اللہ کو بڑے پیارے تھے تو وہ 2 کلمے کوئی بہت بڑے ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے کے، زبان پر بڑے آسان کے، ان کو یاد رکھنا انسان کے لیے بہت آسان۔ طالبات جنہوں نے اس سال عالمہ فاضلہ کورس مکمل کیا انہیں ردائے فاطمہ سے نوازا گیا۔ جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات کے محتمم اور ذمہ دار مولانا محمد عرفان بٹ صاحب نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا، مدرسے کی ضروریات پر، تعلیمی احوال اور کوائف کے بارے میں عوام الناس کو مطلع کیا، اور ادارے کی معاونت کے سلسلے میں عوام الناس سے اپنی ادارے کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اور بھی کئی مراحل سے گزرنا ہے۔ اگر مخلصین اور محبین کی فکریں اور کاوشیں مسلسل ساتھ رہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید قوی ہے کہ بہت جلد یہ ادارہ ایک پودے سے تناور درخت ہو کر ہم سب کے لیے راحت و مسرت کا سایہ مہیا کرتا رہے گا، اور یہاں سے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، اور یہاں سے پھیلنے والی ہر روشن کرن ادارے کے محبین کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا ایک ذریعہ ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ گرامی قدر سامعین، صرف 7 سالوں میں ادارے کے خاطر زمین کا مہیا ہونا اور اس کی قیمت تقریباً 6 لاکھ روپے ادا کرنا، اس عالی شان عمارت کی تعمیر صرف اور صرف اللہ ہی کا معجزہ ہے۔ جس زمین پر اس عمارت کو تعمیر کیا جا رہا ہے اس کو محترم عبداللطیف و غلام قادر صاحبان، جو کہ مرحوم محمد دین صاحب کے فرزند ہیں، سے خریدا گیا، جس میں دونوں بھائیوں نے کچھ زمین کو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے وقف کیا۔ حضرت مولانا شوکت علی قاسمی صاحب صدر مدرس مدرسہ اسرار العلوم نے خطبہ صدارت پیش کیا اور طلباء و طالبات اور عوام الناس کو اپنے نصائح سے مستفید کرایا۔ اب انہی کے ادارے کے ہمارے یہاں شیخ الحدیث تشریف لائے، اگر ہم حاجی صاحب کا نام نہ لیں، اگر حاجی صاحب کے ادارے کا نام نہ لیں تو ہم قائم کہلائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تمام اداروں کو ترقیات سے نوازے۔ تو آپ سب نے دیکھا کہ اداروں سے جب تعلیم پھوٹ پڑی چرنے،
बल्कि एक और इदारा जो खुला है वहाँ दूसरे के पास, गालिबन उसका नाम फैजान बिलाल है, तो वो भी खुल गया। इस तरह से छोटे बड़े मकातिब, छोटे बड़े इदारे इस वक्त हैं, रोशनियाँ फैला रहे हैं। अल्लाह गैबी मदद सबकी फरमाए, सबकी तरक्यात से नवाज दे, सबकी ज़रूरियात को पूरा फरमाए। तो काफ़ी चेंजिंग आ गई थी इस इक़्तिसाद के अंदर। तो हमें उम्मीद है, जैसे कारी देव साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस तालीम के जरिए से हमारी जहालत दूर होगी, कुफ्र शिर्क जो है देश को नाबूद होगा। अल्लाह से हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आखिर अल्लाह में इस इजलास का इख्तिताम मौलाना शौकत अली साहब कासमी की दुआ पर हुआ। لا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مرضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، مصر کا سوچ کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں کو تاہی کو معاف فرما۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس ادارے کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس کی معاونت کے لیے جس قدر بھی ممکن ہو سکے، خصوصاً اہل علاقہ بھلیسا۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ اختصار کے ساتھ جامعہ کے اس پروگرام کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ طالبات کے اس ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ عوام الناس بالخصوص عوام بھلیسا سے گزارش ہے کہ اس ادارے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے جس قدر بھی ہو سکے اسے یاد رکھیں اور اس ادارے کا تعاون کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔